سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ریورنڈ پاسٹر امجد پرویز ہے۔ میں سولجر آف گاڈ منسٹری کا ایز اے چیئرمین ہوں۔ تو خداوند کے نام کو عزت و جلال ہے کہ آج ہم جون ٹی وی پر آئے ہیں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں، پاسٹر سہیل صاحب کا اور پوری ٹیم کا، کہ خداوند ان کو برکت دے اور سرفرازی دے تاکہ خدا کے روم میں بڑھیں۔ آمین۔ اب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف آئیں گے اور سنیں گے اور سیکھیں گے اور بہت سی برکت کو حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے۔ تو آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے حبقوق نبی کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 9 آیات سے ہم دیکھیں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس انسان پر افسوس ہے، اس انسان پر افسوس ہے کہ جسے خدا نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا، اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے بنایا، لیکن اس انسان نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے لیے روپے پیسے کو، زمین کو، گھروں کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے افضل ٹھہرایا، لیکن اس خدا کو چھوڑ دیا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ تو اسی طرح اس انسان پر افسوس ہے جو مال و دولت کو عزت دیتا ہے، روپے پیسے کو عزت دیتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی ہے۔ بہت سی امتوں کو، بہت سے لوگوں کو فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے روپیہ پیسہ حاصل کیا، اور اپنے گھرانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے کہ ہم سکون سے رہیں، ہمارا گھر اچھا ہو، ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں، تو خدا اس انسان پر افسوس کرتا ہے۔ اور جب اس انسان پر افسوس خدا کرتا ہے تو اس انسان کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتا۔ اسے لکھے، تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا۔ جب ہمارے پاس زندگی ہی نہ رہے گی، ہمارا بدن ہی نہ رہے گا، تو پھر ہمارے لیے روپیہ پیسہ کس چیز کا، گھر کس چیز کا، مال و دولت کس چیز کی؟ اسی لیے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو سوچو کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور خدا ہمیں برکت اور سرفرازی دے۔ کلام مقدس سے لکھا ہے، تم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہو، اور اپنا جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ آسمان پر ہے۔ تو جب ہمارا ٹھکانہ آسمان پر ہے تو ہم کیوں لالچ کرتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے روپیہ پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ ادھر سے لوٹ، ادھر سے لوٹ، ادھر سے بے ایمانی، ادھر سے بے ایمانی۔ تو اگر ہم بے ایمانی کرتے رہیں گے تو خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور خدا میں برکت اور سرفرازی نہیں دے گا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے۔ جو ہماری دیواریں ہیں وہ چلائیں گی، پتھر چلائیں گے اور کہیں گے ہاں خداوند، ہاں اس نے میرے اندر رہتے ہوئے یہ بدی کی، گناہ کیا، نافرمانی کی، زناکاری کی، حرام کاری کی، اور بہت سے گھنونے کام کیے، ہاں، اور چھت جو ہوگی ہماری وہ بھی جواب دے گی، وہ بھی بتائے گی ہاں میرے نیچے رہتے ہوئے خداوند انہوں نے بدی کی، گناہ کیا، حسد کیا، اور بہت سی ایسی زناکاری کی، وہ جواب دے گی۔ تب آپ کے پاس کوئی سوال نہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ خدا آپ کو اس
جگہ پھینکے گا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. پھر آپ کی ہلاکت ہوگی. آپ کے لیے بحالی نہ ہوگی, ہمیشہ کی زندگی نہ ملے گی. آپ نور کی طرح نہ چمکیں گے, آپ بلکہ اس آگ میں جلیں گے جو آگ شیطان کے لیے تیار کی گئی تھی, وہ آپ کے لیے تیار ہوگی. پھر آپ اس میں رہیں گے اور سدا جلتے رہیں گے. یہ ہمارا وطن, یہ ہمارا شہر, یہ ہمارا ملک, یہ ہمارا بدن جو ہے غرق ہو جائے گا. پھر ہمیں نیا بدن ملے گا, نئی بدن میں ہمیں قوت و طاقت ملے گی, اور پھر ہم نئے بدن میں خدا کے ساتھ چلیں گے. یہ بدن ہمارا ختم ہو جائے گا, گھر بار ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح لکھا ہے, کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے. اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے. اس پر افسوس, خدا نے افسوس کہا ہے, اس انسان پر افسوس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر افسوس نہ کیا جائے تو آج اپنے آپ کو بدلیں, اپنی روشوں کو بدلیں, اپنے خیالوں کو بدلیں, اپنے ارادوں کو بدلیں, تاکہ خدا آج آپ کو سرفرازی مہیا کرے. کیونکہ لکھا ہے, اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے. کیا یہ رب الفوج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے. خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرے, کمائے, تاکہ اپنی بیوی بچوں کی خدمت کرے, ان کو مہیا کرے. محنت کرو. کلام مقدس میں لکھا ہے, سست اور ڈھیلے ہاتھ کنگال ہو جائیں گے. آپ محنت والے بنیں, خدا کے کلام کو سمجھیں, خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی چند دنوں کی, چند مہینوں کی, چند سالوں کی رہ جائے اور آپ کی عمر ختم ہو جائے. کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے, اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے ممور ہوگی. جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے, سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے, اسی طرح زمین خداوند کے جلال سے ممور ہوگی. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں عزت پائیں, سرفرازی پائیں, بحالی پائیں, برکت پائیں, آپ کی عمر دراز ہو, آپ کی اولاد سرفرازی پائے, آپ کے گھر والے سرفرازی پائیں, آپ کی بیوی بچے سرفرازی پائیں, تو آپ آج سے توبہ کریں, خداوند پر ایمان رکھیں, خداوند کے تابع ہو جائیں, جھکیں اور کہے, خداوند آج سے میرا بدن میرا نہیں بلکہ تیرا ہے. آج سے میں نے جو بھی گناہ کیے, بدی کی, تکبر کیا, حسد کی, لالچ کیا, کسی کے خلاف برا بولا یا برا سوچا, خداوند میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, خداوند تو مجھے معاف کر. تو یقیناً خدا اسے معاف کرے گا. اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے. اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے. اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے, یعنی ان کے لیے برا سوچتا ہے, برا کرتا ہے, برے منصوبے باندھتا ہے, برے ارادے رکھتا ہے اور بری باتیں ان کے حق ناحق کہتا ہے. اس انسان پر افسوس جو اس کی زمین کو ضبط کرتا ہے, جو اس کے کاروبار کو ضبط کرتا ہے, جو اس کی گھر والوں پر بری نیت رکھتا ہے, بری سوچ رکھتا ہے, برے خیال رکھتا ہے. اس انسان پر افسوس خدا کر رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس افسوس میں پڑے رہیں, تاکہ اس کو بے پردہ کرے, اس انسان کو بے پردہ کرے, ذلیل کرے, رسوا کرے. آپ اگر خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں تو خدا کی آپ مرضی کو پورا کریں گے اور خدا آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو سرفرازی دے گا. ہم دیکھیں گے میکا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10 آیات سے ہم پڑھیں گے 11 تک. تم جو سیون کو خون ریزی سے اور یروشلم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو, اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں. آج یہ ہو رہا ہے. آج کاہن اور آج لوگ
صرف اور صرف پیسے کی خدمت کر رہے ہیں، پیسے کو عزت دے رہے ہیں، پیسے کو اپنا خدا مانتے ہیں، کیونکہ پیٹ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ خدا کے جلال میں، خدا کے کلام میں بڑھو، آپ اپنی زندگی خدا کو دیں، تو آپ اپنی روشوں کو بدلیں، آپ اپنے خیالوں کو بدلیں، آپ اپنے ارادوں کو بدلیں اور خداوند کی طرف متوجہ ہوں۔ لکھا ہے اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، یعنی پیسے لے کر تعلیم دیتے ہیں۔ جو کاہن ہے، کاہن کا کام بنتا ہے جو خدا نے ان کو تعلیم دی، جو خدا نے ان کو برکت دی، جو خدا نے ان کو کلام سکھایا، جو خدا نے ان کو اپنے کلام پر چلنے کی توفیق دی، تو وہ لوگوں کو فری خدا کی طرف لائیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں، ان کو بلکہ کسی لالچ کی وجہ سے تعلیم نہ دیں، بلکہ سکھانے کے لیے کہ ان کا اجر خدا ہمیں دے گا۔ خدا آپ کو اجر دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو سرفرازی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بحالی دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کاہن ہیں تو آپ ضرور خدا کے کلام پر عمل کریں، کیونکہ اگر دیکھیں ہم ملاکی کی کتاب اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ آئے کاہنوں، تم جو میرے آئین سے منحرف ہوگے اور میرے آئین پر نہیں چلے، ان کو نہیں مانا، میں تمہاری برکت تمہارے ہاتھوں سے لے لوں گا اور تمہارے ہاتھ بیکار کر دوں گا اور تمہیں لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کر دوں گا۔ تو اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو میرے یسوع کے تابع ہو جائیں اور پیسے لے کے اس کلام کو نہ بیچیں، بلکہ فری کام کریں۔ ہم کر رہے ہیں، ہم عبادت کراتے ہیں شفیہ ہر مہینے، 7 سال ہو گئے ہمیں عبادت کراتے ہیں شفیہ، اس میں منتھلی عبادت کراتے ہیں، جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، اور کسی سے بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دو۔ خدا نے ہمیں شفا کی اور معجزات کی برکت دی ہے، بہت سے بیمار شفا پاتے ہیں، بہت سے بدر گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، اور بہت سے بیماریوں سے رہائی پاتے ہیں۔ کسی کے ٹیومر ہے وہ شفا پاتا ہے، کسی کے بدروہیں ہیں وہ شفا پاتے ہیں، کسی کے بیماری ہے وہ شفا پاتے ہیں۔ اور ہم دور دور علاقوں میں وزٹ کرنے جاتے ہیں، جیسے ملتان ہو گیا، برا والا، برا پہاڑی، میاں چنو، آرو والا، اور بہت سے شہر، گجرا والے، سائیوال اور فیصل آباد، بہت سے علاقوں میں ہم جاتے ہیں اور خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے شاگرد جو ہے پورے پاکستان میں ہیں، کوئٹہ، کراچی اور پشاور، اسلام آباد، پنڈی اور بہت سی جگہوں پہ ہیں، تاکہ وہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحیح تعلیم پر چلیں، آپ پر خدا افسوس نہ کرے، اور کاہن ہو تو آپ کو خود پتہ ہے کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں۔ نبی جن کو نبوت ملتی ہے، جن کو خداوند اپنے کلام کی باتوں کو وضاحت طور سے بتاتا ہے اور دکھاتا ہے، اگر آپ روپے کے پیچھے چلیں گے، روپیہ لیں گے، تو آپ پر افسوس ہوگا، آپ کی زندگی پر افسوس ہوگا، آپ کے کردار پر افسوس ہوگا، آپ کے کاموں پر افسوس ہوگا، آپ کو جو خدا نے خدمت سونپی ہے اس پر افسوس ہوگا، اور خدا آپ کی زندگی کو ختم کر دے گا، کیونکہ آپ نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اس کو پورا نہیں کیا۔ آپ خدا کے کلام کو پورا کریں اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیں، تاکہ خدا آپ کو برکت اور سرفرازی عطا کرے۔ تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پھر بھی وہ خدا پر تکیہ کرتے ہیں، پھر بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہمارے درمیان نہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے کلام کو پورے طور سے نہیں مانتے، اس پر نہیں عمل کرتے، کیونکہ وہ روپے پیسے کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خدا روپے پیسہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب شیطان خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے پوری شان و شوکت دکھائی، اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت ہے تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے۔
آج پیسے کو ہم عزت دیتے ہیں. جس کے پاس بڑی گاڑی ہو یا پیسہ ہو اسے ہم عزت دیتے ہیں, یہ بہت بڑا خادم ہے. کلام کو سمجھے, کلام کی عزت کرے. خدا کا اور پیسے کا ملاپ نہیں ہو سکتا, خدا کا اور شیطان کا ملاپ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ دونوں آپس میں جدا ہیں. کیونکہ خدا جو ہے پاک ہے اور شیطان ناپاک. اگر آپ شیطان کو چنتے ہو تو آپ پیسے کو چنتے ہو, تو اس لیے آپ پر افسوس کیا جائے گا. اور پھر بھی آپ کہتے ہو خدا ہمارے درمیان ہے, یہ جھوٹ بولتے ہو. خدا کے کلام پر عمل کرو تاکہ خدا آپ کو برکت دے. اسی طرح ہم دیکھیں گے خدا ان کی زندگی بخش کلام میں آگے, پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی. پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی. پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں, ہم پر کوئی بلا نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ جب آپ برائی کرتے ہو, جب آپ گناہ کرتے ہو, جب آپ بدی کرتے ہو, جب خدا کی نافرمانی کرتے ہو, حکم عدولی کرتے ہو, تو کیوں آپ پر بلا نہ آئے گی؟ ضرور آئے گی. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے, اور آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہو, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ بہتر سوچ اور بہتر خیال عطا کرتا ہے. تو اسی طرح لکھا ہے نوح میں 5 اس کی 16 آیت میں پڑھے تو اس میں لکھا ہے ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا. ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا. کیوں گناہ کیا؟ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تب ہم سوچتے ہیں, اور جب گناہ کرتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے؟ اگر آج آپ نہیں سوچیں گے تو آپ کا وہ حال ہوگا کہ اس امیر آدمی والا جس کی بہت سی فصل ہو گئی, اور اس نے کہا کہ اب اے میری جان کھا پی اور عیش کر, اور خداوند نے کہا کہ تو نے آج ہی تیری جان تجھ سے قلم کی جائے گی. تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس کا پیسہ کہاں گیا؟ اس کی دولت کہاں گئی؟ اس کا مال و دولت جو اس نے جوڑا تھا, جمع کیا تھا, وہ کہاں گیا؟ تو اس لیے ہم پر افسوس ہے. اگر ہم خداوند کے تابع نہیں رہیں گے, خداوند کے کلام پر عمل نہیں کریں گے, تو پھر خدا جو ہوگا وہ ہمیں یہ سزائیں دے گا اور آفتیں ہمیں مہیا کرے گا. تو اس لیے ہم پر افسوس ہے کہ ہم نے خدا کی بات کو نہیں مانا. ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 8 اس کی 7 آیات میں سے ہم دیکھیں گے, اور پہلے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی, اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی. جب خداوند کا وہ روز عظیم آئے گا تو ہر چیز کو وہ جلا دیں گے, ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ زمین جو آپ ہری بھری دیکھ رہے ہو, یہ اپنے گھر جو بڑے بڑے دیکھ رہے ہو, عمارتیں بنا رہے ہو, بلڈنگیں بنا رہے ہو, آپ کی سب فنا ہو جائے گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی. اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے, توبہ نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے کلام کے مطابق نہیں چلیں گے, تو آپ کے لیے یہ عذاب نازل ہوگا. اور جب آپ کے لیے یہ عذاب نازل ہوگا تو اس وقت آپ نہیں بچ سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کہاں جائیں, کون ہمیں بچائے. پھر معافی کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اسی طرح ہم دیکھیں گے مکاشوہ اس کا 16 اس کی 20 آیات سے ہم پڑھیں گے, اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا. ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا. پہاڑ کہاں چلے گئے, کہاں غائب ہو گئے؟ اگر آپ آج توبہ نہیں کریں گے تو جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, زمین سیدھی ہو جائے گی, اور خدا اپنی آفتوں کو نازل کرے گا, اپنی آگ کو آپ کے اوپر ڈالے گا, اور پھر اولے اور آگ آپ پر گرے گی اور اسی میں آپ جلو گے اور مرو گے. ابھی توبہ کا وقت ہے, ابھی آپ توبہ کر سکتے ہو, نہیں پھر دوبارہ موقع نہ ملے گا. اور لکھا ہے آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے. کیا جی؟ آسمان پر سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے, اور لکھا ہے اس میں آگ پیدا ہوئی, آگ بھی لگی ہوگی. اور جب
آگ لگی ہوگی، اب چھوٹے سے اولے گرتے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر سر پہ لگتے ہیں تو سر پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب بڑے بڑے من بھر کے اولے گریں گے تو اس وقت کوئی انسان نہ بچے گا۔ من کے بڑے بڑے اولے گریں گے، اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔ نہایت سخت آفت تھی۔ یہ آفت اس لیے ہوگی کیونکہ جو لوگ خداوند سے نہیں ڈرتے، جو خداوند کے تابع نہیں رہتے، جو اپنے آپ میں غرور رکھتے، تکبر رکھتے، حسد رکھتے کہ ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کیا خدا ہمارے درمیان نہیں ہے، پھر آپ کی معافی نہیں ہوگی، پھر توبہ کا کوئی لمحہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، اور پھر آپ جتنا مرضی خداوند سے معافی مانگیں، توبہ کریں، پھر موقع نہیں ہوگا۔ ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ سمجھ سکتے ہو، ابھی آپ زندہ ہو، اور کلام مقدس سے لکھا ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے۔ جب زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، جب آپ مرنے کے قریب ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس موقع نہ ہوگا۔ ابھی موقع ہے، ابھی توبہ کر لیں، معافی مانگیں، اور اپنے اس آفت سے بچ جائے، کیونکہ خداوند نے ہم پر افسوس کرتا ہے، افسوس اس پر جو ناجائز نفع اٹھاتا ہے، تاکہ اس کا اپنا شانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اپنے لیے بری باتوں کو ترک کریں تاکہ آپ کی زندگی خداوند میں قائم رہے اور آپ سرفرازی، برکت اور جلال اور قوت طاقت پائیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے لیے آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ کو اپنے جلال میں بڑھائے۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا کے دوسرے ببر کے مالک جلال کے بادشاہ، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو اپنے بیٹوں کو پیارا خداوند راحت بخش، اور پیارا خدا برکت و جلال بخش، ان کو پیارا خدا قوت و طاقت مہیا کر، اور خداوند اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ان کے دلوں پر چوٹ لگے اور یہ تیرے کلام کو پیارا خداوند سمجھے اور اپنے دل میں، اپنے ذہن میں آئے خدا بٹھائے اور توبہ کرے، معافی مانگے، تاکہ خداوند گناہ ان کی زندگی سے خارج ہو جائے اور یہ خداوند راحت اور برکت اور جلال کو حاصل کریں۔ خداوند تو ان کو معاف کر، رحم کر، اور خداوند کے اندر بیداری والی روح ڈال، اور تاکہ خداوند جو پیارا خدا گھنونی روح ان کے اندر ہے ان کو ختم کر، اور ان کو بیماری تکلیف سے رہائی بخش۔ اور سپریٹ کو میں ڈانٹتا ہوں، چل لالچ کی سپریٹ یسوع کے نام سے اسی وقت خارج ہو جا، تاکہ ان کے بدن آزادی اور بحالی پائے اور بیمار یسوع تیرے نام سے شفا پائے، کیونکہ تو اپنے خادموں کو کئی شعلے بناتا ہے تاکہ تیرے خادم بیماریوں پر ٹوٹ پڑے اور بیماری تیرے یسوع نام سے جلتی ہوئی بھاگے اور بدن آزادی اور بحالی پائے، اور روح خداوند تیرا آج ٹرانسفر ہو جائے، اور روح تیرا آج چھوئے، اور جو پیارا خداوند اس پیارا خدا پروگرام کو دیکھے، خداوند کی زندگی خداوند بدلتی جائیں، اور تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیتے جائیں، اور تیرا پاک روح ان کے ہونٹوں اور زبان پر رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔